ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا کنسیپٹ جو ہے ہم لوگوں نے پھر دوبارہ, ہم لوگ اپنی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موٹیویشن مل جاتی ہے لیکن ہم اس کو اپنی تھنکنگ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, ہم اپنی اس کو خواہش کے لحاظ سے دیکھنے لگ گئے ہیں. اس خواہش کے دیکھنے کے لحاظ سے ہم یہ بھولتے جا رہے ہیں, ہمارے دل مردہ اس لیے ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں دوسروں کی پرواہ ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں آج کل, پہلے کبھی کیا ایشو ہوتے تھے, بہن نے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, کبھی کسی نے کو قتل کر دیا. یہ انفرادیت ہے, یہ ہمارے سوشل ایشوز میں. ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہوتا ہے نا, وہ چلو اپنے آپ کو شاید ان میں بھی ہے یہ چیز, لیکن وہ اس چیز سے تھوڑا بچا رہتا ہے ایز کمپیریٹیولی. لیکن ہمارا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ ایک ایسے ان پڑھ طبقے سے ہے جو بیچارہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے, جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کی بھی خواہش ہے, لیکن وہ اسی خواہش کے پیچھے نا خود بھی ایک مجرم بن جاتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے. میرا نیکسٹ سوال عمار سلیم صاحب آپ سے یہ ہے کہ یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے اور خاص طور پہ ہمارے بکھر میں جو تعلیمی معیار ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں نسبت اگر دوسری یونیورسٹیز دیکھیں یا دوسرے شہروں کی تعلیم دیکھیں تو بکھر کی تعلیم اور اس کا معیار کیا ہے عمار سلیم کی نظر میں؟ اچھا, بکھر کی تعلیم کو ساتھ سے جوڑوں گا. سب جو ہمارے ساؤتھ پنجاب کے جو ایریاز ہیں, بکھر بھی انہی میں شامل ہے. جب میں یونیورسٹی میں راولپنڈی میں گیا تو ایک وہاں پہ بہت بڑا ایک پروپورشن ہے سرائکی اسٹوڈنٹس کا, وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان لوگوں میں ہمارا جو مین ایشو ہے ہمارے بکھر کے تعلیمی معیار یا کسی بھی آگے جو ہمارے ساؤتھ پنجاب کے ایریاز ہیں, یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کو نا گائیڈ لائن نہیں دی جاتی, کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے اس کی. اس کو یہ بتایا جاتا ہے, یہ تو بہت زیادہ عام ہو چکی ہے بات کہ بس مارکس کے پیچھے بگایا جا رہا ہے, مارکس کے پیچھے بگایا جا رہا ہے, لیکن ہم اس کو انٹرپریٹ نہیں کر رہے کہ ہم نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے. کوئی سالو کرنے والا ہے ہی نہیں. اچھی فیسلٹیز ہیں, قاسم علی شاہ ہے وہ ادھر جا کے لاہور میں کرتا ہے, گائیڈ کرتے ہیں. جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہاں پہ. ہمارے ان جیسے ایریاز میں ایک ڈائریکشن ہی نہیں ہے, سب ہی ایک ڈگر کے پیچھے چل رہے ہیں. تعلیمی معیار میں یہ ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین, یہ کسی کو برا لگ رہا ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن میں اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا کہ ہمارے بچوں کی تعلیم میں نا خود غرضی پیدا کرنے والے ہمارے والدین اور اساتذہ ہیں. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو پلیٹ فارم نہیں بھی مل رہا نا, مجھے پلیٹ فارم نہیں ملا سٹارٹ میں, لیکن میں نے اس کو, میری جو یہ خواہش تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو میں نے اس کو ڈھونڈا, لیکن اس خواہش کو ہی مار رہے ہیں ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین. وہ ایک ان کو بس ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے, آپ نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے, اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اب اسی سوچ میں لگے رہیں گے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ان میں ڈسپلن نام کی چیز نہیں ہے. یہ چیزیں میں نے وہاں پہ نوٹ کی ہیں. تو وہ جب وہاں پہ یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کبھی گرو ہی نہیں کرتے. ان کا ایسا مائنڈ سیٹ ہے, کیسے لوکل سیٹ اپ سے گزر کے جب آتے ہیں نا, وہ کچھ اپنے آپ کو اچھا کرنا ہی نہیں چاہتے. ان کی یہی چیز ہی ختم ہو جاتی ہے. بس ان کو کچھ کہا جائے کہ آپ کچھ اچھا کریں تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں, چل رہا ہے نا, سب کچھ چلنے دو. یہ یونیورسٹی کی لائف میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھی ٹائم ہوتا ہے جب آپ پروفیشنل لائف کو اچھے سے بہتر بنا سکیں. ناٹ ان دا ریگارڈ آف مارکس یا آپ گریڈس کی بیہاف پہ. آپ نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے. لیکن جو اپر پنجاب والے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے اویل کرتے ہیں. انہیں بہت سارے ایسے ہیں میرے پاس. میں ایک سرائکی جو اسٹوڈنٹ ہوں, اس خطے کا رہنے والا ہوں, میں جنرل سیکرٹری ہوں. ہمارے پاس بہت ایسے کم لوگ آئے ہیں ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے ایسے سیٹ اپ میں, لٹریچر والے سیٹ اپ میں, جن کا تعلق جو ہے وہ اس پورے خطے سے ہو, سرائکی خطے سے. تو یہ ان میں چیز میں کمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ بھی کریں لیکن اپنی جو خواہش ہے نا, جو آپ کچھ کرنا ہے, نیچرل ٹیلنٹ ہے, اس پہ کام کریں, اس کو جاننے کی کوشش کریں. یہاں پہ خود ہی اصل ٹیلنٹ ہے. خود ہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس ڈاکٹر بنیں یا آپ کی ایک جو آپ باقی کو دیکھ کے کرتے ہیں, آپ باقی کو دیکھ کے نہ کریں. پہلے آپ اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کیا چیز ہیں. جی, تو بڑے زبردست طریقے سے آپ جو ہے, یہ ظاہری بات ہے آپ تجزیہ نگار ہیں تو ایک اچھا تجزیہ آپ کریں, تو بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. تو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں گا.
جیسے کہ آپ نے بات کی کہ پیرنٹس اور ٹیچر جو ہے ان کا کردار ہے نمبر سسٹم جو ایک چلا ہے، بس نمبر سسٹم پہ ہی ساری گیم ہے، بچے نمبر پہ فوکس کیے ہیں، پیرنٹس نمبر پہ فوکس کیے ہیں، 500 مارکس ہیں تو آپ نے کلوز ٹو 500 ہی جانا ہے، اس سے پیچھے آپ نہیں رہ سکتے اگر آپ اچھے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں تو۔ لیکن اس چیز سے نمبر فوبیا جو ہے جس کو کہا جاتا ہے، کافی سارے اور ٹیچرز اور ماہرین نے بھی اس پہ رائے دی ہے، تو عمار سلیم کیا کہنا چاہیں گے کہ اس میں بچوں کو جو ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ سپورٹس جس طرح سے ہے، اگر کسی بچے میں کرکٹ کا ٹیلنٹ ہے، فٹ بال کا ٹیلنٹ ہے، کبڈی وہ کھیل سکتا ہے، کوئی اور گیم کھیل سکتا ہے، کوئی اور سنگنگ کا ٹیلنٹ ہے، اینی ون کوئی اور چیز ہے، تو بجائے اس کے کہ اگر سپورٹس میں جاتا ہے تو والدین کہتے ہیں یہ تو آوارہ گرد قسم کا بچہ ہے، سارا دن کھیلتا ہے، اس کو تو کوئی کام نہیں ہے، دوسرے بچوں کو منع کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جانا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ایک ٹیلنٹ ججمنٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ کسی بچے کے ٹیلنٹ کو پرکھنا اور اس کو جج کرنا کہ اس بچے میں اس چیز کا ٹیلنٹ ہے اور پھر اس بچے کو اسی چیز کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ چیز نہیں ہے، تو آپ پیرنٹس یا اکابرین جو ہیں، گارڈین جو ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں؟ دیکھیں، میں گارڈینس کو سمجھوں گا کہ آپ سے بہتر کوئی آپ کے بچے کو نہیں جانتا، آپ سے بہتر کوئی ان کو اچھا گائیڈ بھی نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھیں تو صحیح، آپ ان کو آرڈر نہ دیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ میں کیا سکل ہے، آپ کا کیا دل کرتا ہے، جو چیزیں دل کہتی ہیں نا ان کے ساتھ پھر دماغ بھی ساتھ دیتا ہے، وہ بندے آگے جاتے ہیں۔ آپ یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ ڈاکٹر کر کے آپ ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، یہ اتنا میٹر نہیں کرتا، جب آپ کچھ ڈیفرنٹ کریں گے نا جو آپ کا دل کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ڈاکٹرز کو بلیم نہیں کر رہا یا انجینئرس کو بلیم نہیں کر رہا، میں ایک بات کروں سیپریٹ ان لوگوں کے لیے جو جن کا کچھ دل کرتا ہے لیکن وہ ان کو پیچھے جو ہے نا ایک سوسائٹی کے ٹرینڈ کو فالو کرنا پڑتا ہے، یہ ٹرینڈ ہمارے بہت ساری یوتھ کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہاں، تو میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ بچے کو سمجھیں پہلے، میں اساتذہ سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پہلے بچے کی ایبلٹی کو دیکھیں، آپ اس کو یہی ٹیگ لگا دیں گے اگر وہ کچھ اور اچھا کر رہا ہے، کوئی رائٹنگ کر رہا ہے، کوئی اسکیچنگ کر رہا ہے، جی بچہ آپ کا ضائع ہو گیا، یہ بہت کامن چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بیچارے والدین بھی جب سوسائٹی کا پریشر نہیں فیل کرتے تو وہ بھی کہتے ہیں تم بچے وہ، اس سے بچہ جو ہے وہ مجرم بنتا ہے، اس کی سوچ بالکل ہی باغی قسم کی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ غلط لائن پہ جا رہا ہے تو اس میں آپ کا سب سے بڑا کردار ہے، تعلیمی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، تو اس کو سمجھیں، آپ نے انویسٹ کرنا ہی ہے نا مارکس، اگر آپ نے اس کو، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی میڈیکل کالج میں پرائیویٹ بھی کروا سکتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پہلے پوچھیں یار آپ کیا کرنا چاہتے ہو، اس کو ایز اے دوست کے طور پہ ٹریٹ کریں۔ ہمارے ہاں یہی ڈفرینس ہے، ہمارے جو بچے ہیں ان میں اور والدین میں نا فرینڈ شپ کا ریلیشن نہیں ہے، یہ آرڈر اور ایک حاکم اور محکوم، یہ چیز ہمارے ہاں چل رہی ہے، یہی چیز ہمارے بچوں کو جو ہے تباہ کرتی ہے۔ پھر آپ ان کے سمجھیں ان کو، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو ان کے اوپر ٹرسٹ کریں، ان کی کریڈیبلٹی کو ٹرسٹ کریں کہ یار جب آپ ان کو یہ ریئلائز کرائیں گے نا کہ آپ اچھا کرنا، آپ کچھ کر سکتے ہو، آپ میں ایبلٹی ہے، تو یقین جانیں وہ اس چیز کو پروو کریں گے۔ لیکن اگر آپ ان کو یہ باور کرائیں گے کہ ہم تمہارے والدین ہیں، تمہیں ہماری فکر ہونی چاہیے، تو کبھی بھی آپ کی اس طرح افیکٹ نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ ان کو یہ بتائیں گے نا کہ ہمیں تم پہ اعتبار ہے، تو وہ اس اعتبار کا تب بھرم رکھیں گے۔ اچھا سر، میں آپ کی پرسنل لائف کی طرف بھی آنا چاہوں گا، بڑی ظاہری بات ہے موقع ملا ہے۔ عمار سلیم کی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ جو آج بھی اس وقت بھی جو ہے آپ کے دل و دماغ میں زندہ ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے یادگار؟ فواد بھائی، میں واقعات کو کبھی یاد نہیں کرتا، اس وجہ سے میں کبھی خود بھی سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا کون سا خاص واقعہ ہے یا کون سا ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس کے میں اون کر سکوں۔ میرا یہی جو یہ میرا سیٹ اپ چل رہا ہے نا، میرے اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے واقعہ، مزاحیہ واقعہ۔ واقعہ یہ ہے، اسی سے ہی میں بتاتا چلوں کہ میں ایک بار کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور آرٹیکل ہی پڑھ رہا تھا، تو میرے ساتھ صاحب آتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گھوم رہے ہیں، میں کیونکہ فون کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہا تھا،
تو آج کی نیوز کیا ہو سکتی ہے یا کیا آج کا حالات حاضر ہیں. ہاں بچے کیا کر رہے ہو؟ سر کچھ نہیں، بس وہ میں نیوز پیپر دیکھ رہا تھا. یہ کون سا کلاس چل رہی ہے؟ سر یہ بایو کی کلاس چل رہی ہے اور وہ فزکس کی کلاس تھی. تو اس دن مجھے خود کو بچانے کے لیے، تو یہ ایک چھوٹا سا ہے، اتنا کوئی ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، شاید ایسے زندگی بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. تو یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا کہ کبھی کبھی اتنا مگن رہ جاتا ہوں، کچھ معلوم نہیں ہوتا سراؤنڈنگ میں بھی کیا ہوتا ہے. ماشاء اللہ سے آپ کا ایک طائرانہ نگاہ ہے. یہ بتائیے کہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا، یعنی عمار سلیم نے لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا کس طرح سے سیکھا؟ لوگوں پہ ٹرسٹ کیا یا کبھی کسی نے ٹرسٹ یا بھروسے کو کسی دوست نے، کسی عزیز نے کوئی ٹرسٹ آپ کا توڑا ہو؟ اس حوالے سے کوئی واقعہ پیش آیا آپ کو کبھی؟ میرا فواد بھائی سوشل سرکل بہت زیادہ الحمدللہ بڑا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے میں سوشل سرکل جتنا اچھا ہو سکے بناؤں.